ہیرا گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ کچھ بھلے مانس اس کے ساتھ مل گئے، تلاش کرنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کہ گرا کہاں تھا؟ گرا کہاں تھا؟ کہنے لگا گرا تو گھر پہ تھا، وہاں اندھیرا تھا، اس لیے میں باہر تلاش کر رہا ہوں، باہر روشنی بہت ہے۔ اور آج دنیا کے اس اسٹیج پہ یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے۔ سکون، امن، اطمینان، عزت، یہ تو دل کی دنیا کے اندر گم ہوا ہے، لیکن چونکہ وہاں اندھیرا ہے اور یہ نادان آج کا انسان پڑھا لکھا اسے باہر کی فضا میں تلاش کر رہا ہے۔ اس بوڑھے کے بارے میں تو ہمارا خیال یہی ہوگا اس کی عقل چل گئی ہے کہ گما گھر میں ہے، تلاش باہر کر رہا ہے، اس لیے کہ گھر میں اندھیرا ہے، باہر میں روشنی ہے۔ تو ہمارا خیال اس کے بوڑھے کے بارے میں تو یہی خیال آئے گا کہ عقل چل گئی ہے، بڑھاپا نے اس کے عقل پہ کام کر دیا ہے۔ لیکن ہم اپنے بارے میں کیا کہیں؟ ترقی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ڈگریوں کی چمک دمک بھی ہے، اور نادان ہے اتنا کہ گم شدہ چیز تو دل کے خانے میں ہوئی اور تلاش اسے بازاروں میں، سامانوں میں، مادیت میں، وسائل میں، دولت میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، عہدوں میں، منصبوں میں، اقتدار میں تلاش کر رہا ہے۔ کہ عزت مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ تو بوڑھا ساری زندگی بھی اس گلی کوچوں میں تلاش کرتا رہے، وہ ہیرا کوئی نہیں ملنا۔ یہ بھٹکا ہوا نادان انسان ساری زندگی بھی اس ساز و سامان میں امن، اطمینان، عزت تلاش کرتا رہے، کچھ نہیں ملنا۔ وہ تو دل کے خانے میں روشنی کرنی پڑے گی۔ جہاں گم شدگی ہے ملے گا وہیں سے امن، بھی وہیں سے اطمینان، بھی وہیں سے سکون، بھی وہیں سے عزت، بھی وہیں سے۔ عزت کپڑوں میں نہیں ہے بھائی، خوبصورت جسم میں نہیں ہے، بڑے عہدے اور منصبوں میں نہیں ہے، خوبصورتی میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے بتا دیا ہے عزت، فضیلت، عزت، فضیلت یہ دل کی دنیا میں ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ آدمی معزز جسم سے نہیں ہوتا، لباس پوشاک سے نہیں ہوتا، دولت عہدے منصبوں سے نہیں ہوتا۔ آدمی کی عزت دل سے ہوتی ہے۔ دل کیسا ہے؟ اس چمکتی دھمکتی دنیا میں یہ سکون نہیں ہے، یہ دل کے خانے کی چیز ہے۔ لیکن دنیا کی عقل چل گئی، اس لیے کہ علم جو غلط ہو گیا، دنیا کے عقلیں چل گئی اس لیے کہ علم جو غلط ہو گیا۔ تعلیم گاہوں کا سبق جو غلط ہو گیا، درس گاہوں کی درس جو خطا غلط ہو گئے، لائبریریوں کا سارا مواد جو غلط رخ پہ چل پڑا، ساری دنیا کی دانش گاہیں اس لیے الٹ ہو گئی کہ تعلیم کا رخ غلط ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ دل کے خانے کی چیز ہے، یہ وہی ملتی ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ ہاں، وہاں روشنی جلاؤ، ایمان کی روشنی۔
وہاں روشنی کرو اللہ کی محبت کی روشنی. وہاں چراغ جلاؤ اپنی نبی کے فدا ہونے کا چراغ. پھر دیکھیے کھانے کو ہو نہ ہو، بستر ہو یا نہ ہو، قسم خدا کی تمہارے دل کے کھانے کا سکون کوئی نہیں چھین سکتا. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے ظالم بادشاہ نے جیل میں ڈالا، تو آپ کو جیل میں لے جایا جا رہا تھا تو آپ کے چہرے پہ بہت ہی اطمینان، سکون. کہنے لگا تھا آپ جا رہے ہیں کہاں؟ ہاں اب تو جنت کے مزے اکیلے لوٹیں گے، اس لیے کہ ہر شخص کی جنت اس کے دل میں اس کے ساتھ ہے، اسے کون چھین سکتا ہے. لیکن جب آنکھوں پر موتی آ جا کرتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، اسے اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں رہتی. کہاں گڑھے میں جا رہا ہے، راستے پہ جا رہا ہے، ہموار راستہ ہے، گڑھا ہے، کانٹا ہے، صاف راستہ ہے، اندھا جو ہے موتیا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور اس دل کی دنیا میں گناہوں کا موتیا آ جائے، اندھا ہو جائے، پھر اسے اپنی ہلاکت بھی سمجھ میں نہیں آتی. پھر اسے اپنی بربادی بھی سمجھ میں کوئی نہیں آتی. اجڑا ہوا ہے وہ دل، اجڑا ہوا ہے وہ دل جو کسی مرے جانے والے کی زندگی اور موت دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل کی دنیا نہ بدلے. وہ اجڑا ہوا ہے دل جو گناہوں پہ جری ہو توبہ کی امید پر. سیاہی چھائی ہوئی ہے، ظلمت کے پردے پڑے ہیں کہ نصیحت سے واف سے بھی عبرت نہ پکڑے. اس دل میں کوئی زندگی نہیں کہ گناہ کرتے بھی شرمندگی کوئی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ٹھیک ہے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ تمہاری ساری زندگی ٹھیک ہے. اور اگر اس میں فساد آ گیا تمہارا سارا جسم فساد. کیا مطلب؟ تمہاری ساری زندگی فساد زدہ ہو گئی. وہ دل ہے، وہ دل ہے. وہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. آنکھوں کا دیکھنا بھی ٹھیک، زبان کا بولنا بھی ٹھیک، کانوں کا سننا بھی ٹھیک، اٹھنا بیٹھنا بھی ٹھیک، سونا جاگنا بھی ٹھیک، کھانا پینا بھی ٹھیک، دن بھی ٹھیک، رات بھی ٹھیک، ساری کائنات ہی اس کی ٹھیک. دل جو ٹھیک ہے. اور وہ ٹھیک نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں، پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں. جسمانی بیماریوں کا احساس ہے اور اس موذی مرض کا احساس کوئی نہیں کہ دل کتنا بگڑا ہوا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایمان والا وہ زندہ دل ہوا کرتا ہے. جہاں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے تو زندگی میں ایک رونق، ایک لطف ہوتا ہے. اور فرمایا یہ صرف صاحب ایمان کے ساتھ ہے
کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس کی زندگی میں آئے تو اس کی زندہ دلی پھر بھی برقرار رہتی ہے۔ فرمایا دنیا کے اور کسی قوموں کو یہ نصیب نہیں، وہاں چھوٹے سے چھوٹا حادثہ بھی انہیں اتنا پریشان کر دیتا ہے، اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ بس اوقات وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مردہ دلی ہے، مردہ دلی۔ زندہ دلی صاحب ایمان بڑے سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑا امتحان، بڑی سے بڑی آزمائش، سبحان اللہ، اس کے اندر بھی اس کی زندگی کا لطف برقرار رہتا ہے، اس لیے کہ زندہ دل ہے۔ اور اگر یہ دل مرا ہوا ہو، چھوٹے سے چھوٹا حادثہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہر وقت مایوسی، ہر وقت ڈپریس، ہر وقت دکھی۔ ارے سارا سکھ کا سامان ہے پھر کیوں دکھی ہے؟ سارے خوشی کا سامان ہے پھر کیوں غمگین ہے؟ دل جو مڑتی غیر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، جب یہ بندہ دل کے گندے ارادے سے اپنی نگاہیں کسی غیر محرم پہ ڈالتا ہے تو اس کے دل نے زنا کر لیا۔ اب بتاؤ اس دل کا کیا حال ہو، کیا ظلمت کا عالم ہوگا، ظلمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ دل کی ظلمت آنکھوں کا نور بھی چھین لیتی ہے، چہرے کا نور بھی چھین لیتی ہے۔ دل کی زندگی سے زندگی ہے، اس کی صحت بھی ہے، اس کی دوا اور غذا بھی ہے۔ تو وہ اگر خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے۔ لیکن غلط راہ پہ چلا ہے، وہاں اتنا بڑے پردے ہیں گناہوں کے کہ اپنی ہلاکت بھی سمجھ میں کوئی نہیں آ رہے۔ سکون بھی چاہتا ہے، اطمینان بھی چاہتا ہے، امن بھی چاہتا ہے، عزت بھی چاہتا ہے، لیکن چونکہ دل کے خانے میں اندھیرا ہے وہاں جھانکنے کے لیے تیار نہیں، باہر تلاش کر رہا۔